بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اتنا کنفیوز ہیں اسلام کو لے کر کے، حالانکہ اسلام ایک دم واضح ہے، کھلا ہے، کھلی کتاب ہے۔ کسی بھی مسئلے مسائل کو لے لو، وہ کتاب سے رجوع کرو یا علماء سے رجوع کرو یا مفتیان اکرام سے رجوع کرو تو فٹ سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ لیکن افسوس ہے ہم پر کہ ہم رجوع کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یا حسرۃ علی العباد، بندوں پہ افسوس ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس جب کوئی بتانے جاتا ہے، سمجھانے جاتا ہے تو ہم پھیر لیتے ہیں، کہیں اپنے کاروبار کی وجہ سے، کہیں اپنی انانیت کی وجہ سے، کہیں اپنے عجب کی وجہ سے۔ تو بہرحال میرا جو موضوع ہے وہ حج کو لے کے ہے۔ حج کا مسئلہ یوں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پہلے باپ کو اور ماں کو حج کرانا ہے، یہ ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ حج فرض کس پہ ہے۔ حج دو طرح کا ہے، ایک فرض ہے، ایک نفل ہے۔ فرض اس بندے پہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پیسہ دے دے کہ وہ حج بیت اللہ کا خرچہ اٹھا لے اور اپنے گھر کا خرچہ بھی ادا کر لے، اور بیت اللہ تک پہنچنے تک کا خرچہ اس کے پاس رہے اور گھر واپس آ جائے، اس پہ حج فرض ہے۔ جو کہ تقریباً آج کے دور میں جو بھی 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ جو بھی بنتا ہے، اس کو جب حج کمیٹی سے تحقیق کریں گے تو جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن ہماری کنفیوژن، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، کہ یہ ہے ہم سب سے پہلے اپنے والدین کو حج کرنا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے اوپر فرضیت نافذ ہو چکی ہے۔ فرضیت پیسے اور دولت کی بنیاد پہ نافذ ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں 5 بنیاد اسلام کے بتائے گئے جو پکے بنیاد ہیں، جو اس پہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور صحیح بخاری میں 8 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 16 نمبر حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں ابن عمر سے روایت ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ روایت ہے، تو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک اللہ کی گواہی دینا، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، یہ فرض ہے، فرض جو کہ کوئی کسی قسم کی تلافی نہیں ہے کہ ماں باپ ہمارے کر لیں ادا ہو جائے گا، نماز ہمارے ماں باپ پڑھ لیں تو ادا ہو جائے گا، نہیں، ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اللہ نے دولت دیا تو ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ہمارے والدین پیسہ دے دیں، غریبوں کو دے دیں تو ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، نہیں۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں نا حج والدین کو کرا لیں سب سے پہلے ان کا حق ہے، حالانکہ محبت میں کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں پالے پوسے بڑا کیے، ان کا زیادہ حق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام کو سمجھیں، اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب ہم بیمار بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، ہم پہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے والدین رکھ لیں، ہماری جانب سے کوئی اور رکھ لے تو ادا ہو جائے گا، نہیں، ہمیں رکھنا پڑے گا۔ اس طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ دے دے، دولت دے دے، تو حج ہم پہ فرض ہے۔ کتنے کروڑ پتی ایسے اسی دنیا میں پڑے ہیں کہ حج کی توفیق نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں مال کی لالچ، ان کے دل میں وجاہت کی لالچ، ان کو کروڑ پتی بننے کا شوق، اسی میں مست ہیں۔ اور یقین مانو جو حج بیت اللہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں وسعت کرتا چلا جائے گا، اور اس کے زندگی میں یا اس کی نسلوں میں کبھی فقیر اور محتاجگی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔